حبیب اللہ وعلا آلک و صحابک سیدی یا نور اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ حضرات محترم، اے موضوع چلدا پیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے معراج پاک دا، تے سب تو پہلی حدیث خصائص والا نے جری دیتی ہے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ آپ فرمائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات آپ کو سیر کرے گئے تے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اون سیر دا بیان سرکار نے صبح کیتے، ول جڑے ویلے صحیح نے صبح جڑے ویلے بیان کیتے، کچھ لوگ ابتدائی اسلام نوے کلمہ پڑھی ودیان، انہیں جڑے ویلے ڈٹھے کیونکہ انہیں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی معرفت علی نہ ملی ہے تے نہ حقیقت دے پہنچے ہیں، انہیں ول کیا کیتے کہ مرتد تھی گئن، اسلام تو ول خارج تھی گئن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے عظیم معجزے دا انکار کرنے ہوئے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں جڑے ویلے میں پہنچا اتھا کر میں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت کیتی ہے تے سرکار فرمائیں کہ ایک وادی ہے جتھا مقام ذی طواس رہندن، فرمائیں کہ میں اتھا کر جڑے ویلے پہنچا جبریل امین عرض کرنے سائیں اے تواڈے عظیم معجزے دی جڑی تصدیق ہے او سیدنا ابو بکر صدیق کرے سن، اور ایک روایت این بھی آندے کہ جلے سائیں نے بیان کیتے ابو جہل کو گال کرن دا موقع مل گئے، بھجدے بجدے حضرت ابو بکر صدیق سائیں دی دربار وچ پہنچے، وانتے آدھے سائیں ابو بکر اج تول نوی گال تھئی کھڑی ہے، انہیں کسی کیری گال، انہیں کسی ایویں میں گال ہے کہ جرا تیرے میرے آنگور بشر ہوئے اور رات دے تھوڑے جے حصے وچ بیت المقدس جو تھی سکدے، اسمان دی سیر کر سکدے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمائے سی تیرے میرے ورگا تو نہیں بندہ نہیں کر سکتا، انہیں کہ ول چھوڑو کلمہ تھوڑا یار محمد مصطفیٰ وال دعویٰ کیتے، آپ نے فرمایا کہ چندرا تے کو کیا پتا محمد نہ تے وانگو ہے نہ میں وانگو ہے، فرمایا تے کو کیا پتا کہ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتھا چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکتا، فرمایا حقیقت محمد دی تے کو کیا پتا، فرمائیں کہ اے حضرت عائشہ صدیقہ دی جری روایت ہے وہ اگو تھوڑا جیاں ودھیں جن، فرمایا سرکار فرمائیں کہ میں جلے سیر کریں میں وانتے اتھا کر فرشتے دی جماعت کرئیے، سرکار فرمائیں میں فرشتے کو نماز پڑھوائیے اسمانہ دے، ول فرمایا کہ جلے جبریل امین نے اذان دیتی ہے، سرکار فرمائیں میرے دل وچ خیال ہے شاید امامت بھی جبریل کرے سے، لیکن جبریل امین عرض کرنے صحیح اگو تھی وہ کہ ساکو تسا نماز پڑھو، فرمائیں کہ میں نماز پڑھا مر تو بعد جلے جنت وچ پہنچا تے ایک جنت دے درخت دے قریب پہنچا تے اون درخت دا ایک پھل میں تروڑ دے کھا دے، سرکار فرمائیں تناول فرمائے، تناول فرماور تو بعد اللہ تعالیٰ نے اون پھل دا ذائقہ اس طریقے کہ او جرا نا میرے صلب دے اندر ایک اس طریقے دا لطفہ پیدا تھی گئے، تو فرمایا کہ میں وال جلے گیا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا دے قریب، تو فرمایا کہ ول پیٹ پین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، ہن اے جڑی روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ روایت کریں جن، تا مطلب یہ ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سین دا وصال تا آپ دا پہلے تھی گئے، سرکار کو معراج تے بعد کیونکہ آپ دی تقریباً کوئی نبوت اعلان دی 11 ہجری کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج تھے، یعنی کہ ہجرت دے 2 سال پہلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جرا جسمانی معراج تھے، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ سین دا وصال تھی گیا اور اس وقت حضرت سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دی ولادت تھی چکی ہے، لیکن سرکار فرمائیں کہ جرے ویلے میں حضرت فاطمہ الزہرا پیٹ پیاں وال آپ دی ولادت تھی ہی سانگو میں انہیں دے سار مبارک کو سنگنا کیونکہ انہیں دے وچو جنت دی خوشبو آندی ہے، لیکن اے روایت بھی متحقق ہے کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ راوی ہیں، لیکن اے جرا معراج حضور دا اے روحانی طور تے ثابت ہے، لیکن جرا جسمانی طور تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا معراج ہے، فرمایا جرے ویلے حضرت
جناب ابو طالب سائیں دا وصال تھی گیا، اس تو بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ سائیں دا وصال تھی گیا، ول سائیں افسردہ تھی گیا، اور اس تو بعد پریشانی دا حال ہے، ول جیری رات معراج تھی ونہا تو فرمیندن ہوں رات حضرت ابو بکر، حضرت امیر حمزہ پاک انہاں نے آپس دے اندر میٹنگ کی تھی، فرمایا کہ کیونکہ آج رات جرے نہ کفار مکہ بڑے تیش چین، شاید حضور علیہ السلام کو نقصان دے میں، کیونکہ جنہ سیدہ گھر دے وہ ہے کفار مکہ دے گھر دے اندر، مطلب انہیں کو تکلیف دے میں، ایمیں کرو حضور علیہ السلام کو آج ٹکے نو حضرت ابو طالب یعنی حضرت ام ہانی دی وڈی بیٹی دے گھر، یعنی حضرت مولا علی پاک دی ہمشیرہ دے گھر، تو فرمایا کہ وال انہیں کمرہ چنیا گیا کہ بیت اللہ شریف دے ایک پاسے، کیونکہ حضرت ابو طالب سے بیت اللہ دے متولی بھی ہن، چابی بھی ہننے کلے ہی، تے انہیں دے نال آپ دا گھرہ کمرے ہن کافی، وال ایسا حفاظت والا کمرہ چونیا گیا جیرے کمرے دے اندر سہی آرام فرماویں، تو فرمیندن حضرت ام ہانی پاک وال اپنی جرانا اما پاک کلے آیاں تے وال اتھائیوان ستیا، وال حضور علیہ السلام حضرت ام ہانی جیرے گھر دے اندر آپ آرام فرمائیں، ہوں گھر دے اندر سرکار آپ دی جار پئی سٹی گئی، فرمیندن جلے سائیں آپ ستے ایک پاسو حضرت امیر حمزہ حضرت ابو بکر ہم بے پاسو، یعنی حضور دی حفاظت واسطے، تو فرمیندن کہ جرے ویلے حضرت ام ہانی پاک فرمیندن بی روایت جتے کہ حضرت ام ہانی پاک دوجے کمرے ویچن سرکار کمرے دے اندر کلے آن، لیکن جرے ویلے آدھ رات دا وقت تے حضرت ام ہانی فرمیندن میں ڈٹھے میں کہ پتہ دا کرا سیدہ کہ شاید کفار مکہ کیونکہ کاوڑے چن تیش نیش حضور علیہ السلام کو تکلیف نہ دے بین، تے حضرت ام ہانی پاک فرمیندن کہ میں گلیندی جرے ویلے آئیاں تا میں ڈٹھے کہ حضور علیہ السلام بسترے دوتے کہنی، میں بڑا خوف زدہ تھیاں پریشان تھیاں، وال میں سڈ مارے، اور اتنا کر مفسرین لکھ دن امام شورانی رحمت اللہ علیہ جرے ویلے پہلا سڈ حضرت ام ہانی نے مارے، سرکار علیہ السلام فرمیندن ہوں ویلے پہلی گفتگو میری رب نال تھی نہیں پئی آئی، فرمیندن کہ میں عرش مولا دے او آواز ام ہانی دی سندا بیٹھا ہوں، جرے ویلے انہوں نے دوجا سڈ مارے تو فرمایا ہوں ویلے بھی بات چیز چل دی پئی آئی، تریجے سڈ دے ہوتے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عرش مولا تو سفر کیتے، تریجے سڈ تے میں اپنے بسترے مبارک دے ہوتے ہوں، یعنی فرمایا کہ حضور علیہ السلام دا اتنا قلیل عرصے دے وچ رب نال اتنا کلام کیتا، فرمایا جلے سویر تھئیے حضور علیہ السلام نے ول او بیان کیتا، سرکار نے فرمایا کہ رات میں گیا بیت المقدس اتھا کر تمام انبیاء کو نماز پڑھئیے، نماز پڑھاون تو بعد ول میں آسمانہ دی سیر کیتیے، ول رب نال میں کلام کیتے، تے ول جرے والے حضرت ام ہانی سنیا بڑی خوش تھی گیا، تے بھجن پہ گیا میں ونیا تے میں انہیں کافریں کو دساواں ابو جہل کو ابو لہب کو، سرکار نے ام ہانی دا دامن پکڑ گیا، فرمایا کیونکہ اے لوگ منکر تھی وزن تو سا بیان نہ کرو، سرکار نے روک گیا، جلے واپس آئے حضرت ام ہانی تے والا حضور علیہ السلام نے خود بیان کیتا، جلے والے سرکار علیہ السلام بیان کیتے تے اتھا کے ایک بیٹا مطعم بن عدی او کافر ہے، او کھڑا تھی گئے، او نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کو اس طریقے دا بکواسا شروع کیتن کہ آئے محمد جرے تو گالی کرنا بیٹی تو اپنی صحت دی فکر کر، لیکن حضور علیہ السلام خاموش تھی گئے، تو فرمایا کہ والبعد گالی چلن پہ گیا بھی تسا بیت المقدس ہے جو پہنچے وے، بیت المقدس دا کوئی نشانیاں دساؤ کہ تسا واپس بھی آئے وے، تو سرکار علیہ السلام نے فرمائے میں جرے ویلے واپس آیا تو سرکار فرمیندن کہ میں اٹھے ایک اتھا کر قافلہ موجودا، اٹھے نے چرواوی موجودن، انہیں دا ایک اٹھ رول گیا تو انہیں او اٹھ کو گلیں دے ودیان، دوجہ سرکار علیہ السلام نے فرمائے میں کو پیاس لگیے تو انہیں دے اٹھ دے پلان دے وچ پانی لاتا، سرکار نے فرمایا وہ پانی چاہتے میں پی چھوڑے، تو فرمایا دوجی تریجی نشانی یہ ہے کہ انہیں دے اٹھے دے وچو ایک اٹھ دی لات بنیج پئی ہے، او لات کو بدی ودے ہو سن، جے ویلے پتہ لگا سرکار نے فرمائے فلانے وقت تو قافلہ واپسی اندہ پہ فلانے وقت پہنچ ویسے، وال ابو جہل نے کیا کیتا وال چوٹے پہاڑی دی چوٹی دے چڑھا بھی لائے، انہیں کہ پتہ کرو بھی تو قافلہ فلانے وقت پہنچ دے یا نہیں پہنچ دا، ہن جیری پہاڑی دے چڑھا مڑا ہا او پہاڑی دے ہوتے بندے کو چڑھائے سی چھوٹے قادہ لے کو،
تاکہ جڑا نا او ٹائم ٹپ ونجے بعد نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اسا جھٹلاؤں ول جتا کر چھوٹی پہاڑی ہے اتنا کر بندے کو چڑھایا سی وڈے قادہ لے کو بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فلانی پہاڑی جلے سورج سرکار فرمیندن کہ غروب تھی نہ پیا ہو سی تے اتنی وقت ہے او قافلہ آندا پیا ہو سی ول جے والے پہاڑی دے چڑھے ول پہاڑی دے ڈٹھو نے کہ او قافلہ او ہوں ٹائم دے جڑا سرکار نے ٹائم دتے ہوں ٹائم دے او قافلہ آ گیا لیکن مفسرین فرمیندن اللہ تبارک و تعالی نے او قافلے والیاں دی بھی مدد کیتا ہو سے کہ ونجو میرے یار دی خبر کو سچا کرو ول فرمایا کہ جڑے والے قافلہ قریب پہنچے ول او پہاڑی دے لتھے بندہ پہنچے وہاں کہ دسو اس دساؤ کہ تہاڈا اٹھ رول گیا انہیں کہ رول گیا وہ کہ اچھا اے دسو تہاڈے اٹھ کہیں اٹھ دی لت ترٹی ہے انہیں کہ لت بھی ترٹی ہے تو انہیں کہ محمد مصطفیٰ بالکل سچا ہے ولی تھئی کر ابو جال بولے کہ نعوذ باللہ وہ کہ اے تا بس اندازہ ہی لا سکدے نعوذ باللہ اس طریقے لیکن ولا انہیں بیت المقدس دے سارے نشانیاں پوچھا وال اللہ تبارک و تعالی نے بیت المقدس کو سمیٹ دے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے اکھی دے سامنے رکھ دیتا سرکار نے ول او دریاں دسایا انہاں دا رنگ دسایا ول سرکار نے چھتیر دسائے سرکار نے پوری نشانیاں دسایا وچوں جتنا وچ ایک دو چار بیٹھے ہیں انہیں کہ اللہ دی عزت دی قسم ہے جویں محمد مصطفیٰ فرمیندے بیٹھن بیت المقدس دے نشانیاں بھی ایویں ہیں یعنی مطلب آکھن دا ہے اے سارے نشانیاں دیونا اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے جسمانی معراج کو ثابت کریں اور جری حدیث پاک حضرت عائشہ صدیقہ والی ہے انشاءاللہ اوندا جرا اشکال ہے انشاءاللہ کل دور کرے سو